اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی سماعت کے لیے میں اس وقت کتاب ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہے آیت اللہ فضل اللہ کمپانی صاحب کی، جس کو الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان نے شائع کیا، اور جس کتاب کا ترجمہ علامہ سید ذوالفقار علی زیدی صاحب نے کیا ہے، آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس وقت میں چیپٹر نمبر 38 پڑھ رہا ہوں، جس کا عنوان ہے علم کی فضیلت۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھے کہ بھلا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ خداوند عالم طالب علموں کو دو سکتا ہے، اور صحیفۃ الغذا میں یہ حدیث ہے کہ علم کے خزانے ہیں اور اس کی کنجی پوچھنا ہے، پس تم پوچھو، خدا تم پر رحمت کرے گا، کیونکہ اس سے 4 آدمیوں کو اجر ملتا ہے، پوچھنے والے کو، عالم کو، سننے والے کو، اور جو ان کو دو سکے۔ بحار الانوار میں یہ حدیث ہے کہ جاہل عابد کی عبادت کرنے سے عالم کا سونا افضل ہے۔ کتاب بحار الانوار میں یہ حدیث ہے، ایک عالم جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ عابد کے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو کوئی علم سکھائے تو اسے قیامت تک اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ مجموعہ ورا میں یہ حدیث ہے کہ علماء کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ 2 آدمیوں کے علاوہ کسی کی زندگی میں بھلائی نہیں، یعنی ایسا عالم جس کی اطاعت کی جائے، یا وہ جو سننے والا جو سن کر اس کی حفاظت کرے۔ کتاب حسن اشقیاء میں یہ حدیث ہے کہ عالم اور معلم دونوں بھلائی میں شریک ہیں۔ کتاب جامع الاخبار میں یہ حدیث ہے کہ ایک عالم جو 1 گھنٹہ اپنے فرش پر تکیہ لگائے علوم کا مطالعہ کرے، کسی عابد کے 70 سال عبادت کرنے سے افضل ہے۔ بحار الانوار میں یہ حدیث ہے کہ طالب علم خداوند عالم کی مہربانیوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص کسی راہ پر چلے کہ وہ راستہ طے کر کے کوئی علم حاصل کرے تو خداوند عالم اسے ایسی راہ پر لے جائے گا جو اسے جنت میں پہنچا دے، اور فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے چاند کو دوسرے ستاروں پر حاصل ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ علم وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ جس نے اس میں سے علم لیا اس نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ کتاب سفینۃ البحار میں یہ حدیث ہے کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگوں میں سب سے قابل قدر وہی ہیں جو ان میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور لوگوں میں کم قیمت لوگ وہی ہیں جو کم علم والے ہیں۔ کتاب ہے شیخ صدوق کی خصال، اس میں یہ حدیث ہے کہ خدا کے حضور 3 گروہ شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت قبول ہوگی، انبیاء علیہ السلام، اس کے بعد علماء، اور پھر شہداء۔ کتاب ہے روضۃ الواعظین، اس میں یہ حدیث ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی شخص میری 40 احادیث کو یاد کرے جو اس کے دینی احکام کے بارے میں ہوں، اور وہ اس کے ذریعے خدا کی رضا اور آخرت کا طلبگار ہو، تو خداوند عالم اس شخص کو قیامت کے دن عالم اور فقیہ کے طور پر محشور کرے گا۔ کتاب حسن اشعریہ میں یہ حدیث ہے کہ جو علم حاصل کرنے میں مشغول رہے گا خداوند عالم اس کی کفالت کرے گا۔ ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے کہ تم علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء میں فقہ و مباحثت کر سکو، یا جاہلوں کے ساتھ بحث و مناظرہ کرنے لگو، اور نہ مجالس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کرو، اور نہ اس لیے کہ تم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو تاکہ اس کے ذریعے تم حکومت حاصل کر سکو۔ بس اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا، اور اس کا علم قیامت کے دن اس کے خلاف حجت بن جائے گا۔ لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اسے سیکھو اور سکھاؤ۔ اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ جو کوئی بغیر علم کے کسی کام میں ہاتھ ڈالے گا تو اسے صحیح کرنے کے بجائے اور زیادہ خراب کرے گا۔ کتاب ہے مجموع ورام، اس میں یہ حدیث ہے کہ جس کے علم میں اضافہ ہو مگر اس کی ہدایت میں اضافہ نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے خدا سے دوری کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا۔ کتاب ہے طرائف الحکم، اس میں یہ حدیث ہے میری امت کے ہر صاحب عقل پر 4 چیزیں لازمی کر دی گئی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا علم کا سننا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے اہل کے پاس علم کا پھیلانا اور اس پر عمل کرنا۔
کتاب ہے اسن اشریہ، اس میں یہ حدیث ہے کہ جو کوئی علم کی تحصیل میں کوشش کرے اور اسے حاصل بھی کرے تو اسے ثواب کے 2 حصے ملیں گے، اور جو کوشش کرے اور نہ پا سکے تو اسے صرف 1 اجر ملے گا۔ کتاب ہے بحار الانوار، اس میں یہ حدیث ہے جو علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے گا خداوند عالم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر محشور فرمائے گا، اور جو شخص ریا اور شہرت کے لیے علم حاصل کرے گا اور اس کے ذریعے دنیا چاہے گا تو خداوند عالم اس سے اپنی برکت اٹھا لے گا، اسے معاشی تنگی میں مبتلا کرے گا، اس سے خود اس کی ذات کے حوالے کر دے گا، اور جسے خدا نے اسی کے لیے حوالے کیا وہ ہلاک ہوا۔ خداوند عالم نے فرمایا جو خداوند عالم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال بجا لائے اور اپنی عبادات میں کسی کو پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائے۔ کتاب اسن اشریہ میں یہ حدیث ہے کہ خوشحال ہو اس کا جو اپنے علم پر عمل کرے۔ کتاب ہے مجموع ورام، اس میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرے گا کہ لوگوں کو فریب دے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ کتاب ہے روضۃ الواعظین، اس میں یہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتاب ہے ارشاد القلوب، اس میں یہ حدیث ہے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا کے نزدیک علماء افضل ہیں یا شہداء، تو انہوں نے کہا کہ خدا کے ہاں ایک عالم 1000 شہیدوں سے زیادہ مکرم ہے، کیونکہ علماء انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اور شہداء علماء کی پیروی کرتے ہیں۔ کتاب ہے اسن اشریہ، اس میں یہ حدیث ہے کوئی عالم علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اپنے انجام یعنی جنت تک پہنچتا ہے۔ کتاب ہے تحفۃ العقول، اس میں یہ حدیث ہے کہ جو لوگوں کو علم کے بغیر فتویٰ دے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کتاب ہے روضۃ الواعظین، اس میں یہ حدیث ہے کہ جو کوئی علم کا ایک باب سیکھے خدا کی خوشنودی کے لیے اسے لوگوں کو سکھائے تو خداوند عالم اسے 70 انبیاء علیہ السلام کا اجر عطا کرے گا۔ کتاب ہے طرائف الحکم، اس میں یہ حدیث ہے کہ جو کوئی شخص علم کی طلب میں نکلے گا اور حصول علم کے بعد اس کے ذریعے کسی باطل کو روک کر اسے حق کی طرف لوٹا دے گا یا کسی گمراہ کو ہدایت کی طرف لے آئے گا تو اس کا یہ عمل ایک عابد کی 40 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کتاب ہے اسن اشریہ، اس میں یہ حدیث ہے کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بحار الانوار کی جلد 77 میں یہ حدیث ہے کہ علم اللہ کی زمین پر اس کی امانت ہے، علماء اس کے امانت دار ہیں، بس جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو گویا اس نے امانت کی ادائیگی کی، اور جس نے علم پر عمل نہیں کیا تو اللہ کے ہاں خیانت کاروں میں اس کا شمار ہوگا۔ کتاب ہے ارشاد القلوب، اس میں یہ حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو علماء کی سیاہی کو شہداء کے خون کے ساتھ وزن کیا جائے گا، بس علماء کی سیاہی کا پلڑا شہداء کے خون پر بھاری ہوگا۔ کتاب ہے ارشاد القلوب، اس میں یہ حدیث ہے جس کسی نے کسی عالم کی تحقیق کی تو گویا اس نے میری تحقیق کی، اور جس نے میری تحقیق کی وہ کافر ہے۔ کتاب ہے اسن اشریہ، اس میں یہ حدیث ہے کہ بے شک علم کے ساتھ کم عمل بھی زیادہ ہے اور علم کے بغیر زیادہ عمل بھی کم ہے۔ بحار الانوار میں یہ حدیث ہے کہ حکمت کا کلمہ جسے مومن سنتا ہے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عالم کے بارے میں پوچھا تو کہا وہ دنیا و آخرت میں آپ کی امت کے چراغ ہیں، خوشحال ہو ان کا جو ان کی معرفت رکھیں اور ان کو دوست رکھیں، اور خرابی ہے اس کے لیے جو ان کی معرفت سے انکار کرے اور ان کو دشمن جانے، اور ہم فرشتے اس کے گواہ ہیں کہ جو علماء کو دشمن رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور ہم گواہ ہیں کہ جو علماء سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کتاب ہے طرائف الحکم، جس کسی شخص کو طالب علم کے دوران موت واقع ہو جائے جو اس لیے عمل حاصل کر رہا تھا کہ اس کے ذریعے احکام اسلامی کو زندہ کرے تو جنت میں اس کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے کہ عالم جاہلوں کے درمیان ایسا ہے جیسے مردوں کے درمیان ایک زندہ، اور طالب علم کے لیے ہر چیز طلب مغفرت کرتی ہے، بس تم علم حاصل کرو کیونکہ حصول علم تمہارے لیے اپنے پروردگار سے تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بے شک علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتاب ہے اسن اشریہ، اس میں یہ حدیث ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، اور ارشاد القلوب میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ خدا کے ان بندوں کو دیکھے جنہیں جہنم سے آزاد کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ طالب علموں کو دیکھے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ارشادات معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔